اب میں استاذ الاساتذہ مدرسہ رحمانیہ سپول بیرول دربھنگا کے استاذ حدیث استاذ گرامی قدر حضرت مولانا عبدالرب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ چند منٹوں میں اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گرامی قدر صدر محترم، حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، دور دراز سے آئے ہوئے طلبہ عزیز اور ان کے قابل اکرام اساتذہ و سرپرست حضرات، آج کا یہ دن انتہائی خوشی و مسرت کا بھی ہے اور مبارک و متبرک بھی ہے کہ 2 دنوں سے مسلسل ہمیں اور آپ کو حضرت مولانا شاہد ناصری الحنفی العارفی دامت برکاتہ کے جہد مسلسل کی بنا پر یہ نورانی فضا میسر آئی کہ قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہے اور معصوم بچوں کے عربی اور قرآنی لب و لہجے سے اپنی ایمان، اپنے روح کو تازگی بخشتے رہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ یہ قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ حیات اور زندگی پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے اللہ ایک قوم کو رفعت و بلندی اور عزت و احترام کے اعلیٰ مقام پر پہنچاتا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ کر ایک قوم کو زمین میں دھنسا دیتا ہے اور ذلت و خواری سے اسے متصف کر دیتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، جس قوم نے قرآن کو سینے سے لگایا، اپنے عمل میں اسے سجایا، یقیناً اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کی کامرانی اور کامیابی عطا کی، اور جس نے قرآن کریم کو پس پش ڈالا اور قرآن کریم کو دوسرے علوم و معارف کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا اور اسے ہینچ نگاہ سے دیکھا، اللہ نے اس قوم کو خاسر و خائب کیا اور اسے عزت کے مقام سے نیچے اتار دیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اس کے علم کو اپنے معاشرے میں عام کرنا چاہیے۔ میں ان مخلصین قوم و ملت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان کے اخلاص پر بغیر کسی شک و شبہ کے کیے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پورے اخلاص کے ساتھ کہ اساتذہ مدارس، یہ ذمہ داران مدارس، جن کے کندھوں پہ ملت کا اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اگر وہ ایک دن بھی اس بوجھ کو اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں، لیکن اللہ نے اس کمزور قوم کو، قوم کی اس کمزور افراد کو وہ ہمت اور حوصلہ دیا ہے جو شب و روز کی محنت اور مشقت سے طلباء کو جمع کرتے ہیں، ان کے خورد و نوش کا انتظام کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے قابل اساتذہ فراہم کرتے ہیں، دھوپ، برسات اور سردی و گرمی سے بچانے کے لیے ان کے سروں پہ چھت کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی پڑھاتے ہیں اور رات دن ایک کر کے انہیں اس لائق بناتے ہیں کہ وہ مصلی پر چڑھ کر ہمیں 5 وقت نماز پڑھائیں، ہمیں دین کا صحیح مسئلہ بتائیں، ہمیں صحیح عقیدہ بتائیں۔
کاش یہ ہمدردان قوم و ملت خود اپنے طور پر کوئی ایسا نظم کر سکتے کہ جو یہ بچے ہمارے مدارس سے نکلتے ہیں اور جن کے لیے مشورے دیے جاتے ہیں کہ ان کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو اور ایک ہاتھ میں قرآن ہو. کمپیوٹر تو خود قرآن سے نکلا ہے اور قرآن کریم کمپیوٹر پیدا کرتا ہے. کاش وہ ایسا کوئی نظام چلا سکتے کہ یہ بچے جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں وہی مدرسے کے نظام کے ذریعے ایسا نظام ہوتا جہاں وہ کمپیوٹر بھی سیکھتے, ڈاکٹر بھی بنتے, انجینئر بھی بنتے. مشورے آسان ہوتے ہیں, عمل دشوار ہوتا ہے. اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے عزیز جناب مولانا شاہد ناصری الحنفی کو برابر یہ توفیق عطا فرماتا رہے کہ یہ بمبئی کی سرزمین پر اللہ کے کلام کے جھنڈے کو بلند کرتے رہیں اور قرآن کا یہ علم تا قیامت یوں ہی لہراتا رہے. اور انشاءاللہ جب تک قرآن کریم ہے اور رہے گا اس وقت تک جو لوگ قرآن کی خدمت جس نہج پر بھی کر رہے ہیں وہ بھی زندہ رہیں گے, باقی رہیں گے. اللہ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس جیسا کہ ہمارے بعض پیشروں نے کہا کہ اسے عوامی بنانے کی ضرورت ہے, یقیناً ضرورت ہے کہ عوامی بنایا جائے تاکہ اس شہر میں جو پورے ملک اور پوری دنیا کے لوگ رہتے ہیں وہ یہ پیغام لے کے جائیں, یہ جذبہ لے کے جائیں کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہی حافظ ہوں اور ایسے ہی بہترین لب و لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کریں. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم.